الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں اس نام سے ایک نیا پروگرام آپ حضرات کی خدمت میں رکھا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیتیں تھیں، جو نصیحتیں تھیں صحابہ کرام کو یا تمام امت کے لوگوں کو، ان میں سے بعض اہم وصیتیں، نصیحتیں آپ حضرات کی خدمت میں کیا ہے رکھی جائیں گی، تاکہ ان سے ہم عبرت سبق حاصل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں پر اور وصیتوں پر کیا ہے عمل کرنے کی ہم کوشش بھی کریں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کی کامیابی کے لیے اس دنیا میں مبعوث کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہم ایمان والوں پر یہ احسان کیا کہ اللہ نے ہمارے درمیان ایک رسول اور نبی ہم ہی میں سے بنا کر کے بھیجا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا: لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے لوگو، ایک رسول آیا جو تمہارے ہی درمیان میں سے ہے، تمہارے ہی جنس میں سے ہے۔ تم انسان ہو، کھاتے پیتے ہو، چلتے پھرتے ہو، اسی طرح یہ نبی اور رسول بھی انسان ہے، بشر ہے، تمہارے ہی جیسے زندگی بسر کرتا ہے، جو کچھ بشریت کا تقاضا ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے: لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے ہی درمیان میں سے ایک رسول تم ہی میں سے آیا۔ اس رسول کی خوبی، اس رسول کی خصلت اور خوبی کیا تھی؟ کیا مقصد تھا؟ عزیز علیہ ما عنتم، پہلی خصلت، پہلی خوبی اس رسول کی کہ تمہارے لیے جو مضر چیزیں ہیں، نقصان دہ باتیں ہیں، عزیز علیہ، اس کو بہت ہی زیادہ اس پر کیا ہے گرا گزرتا ہے۔ تمہارا مضرت، تمہارا نقصان اس نبی پر بہت ہی گرا گزرتا ہے۔ نبی کی یہ پسند نہیں کہ تم کسی نقصان، کسی پریشانی میں، کسی مضرت میں پڑے رہو۔ حریص علیکم، اور تمہارے لیے حریص ہے، تمہاری کامیابی کے لیے یہ نبی حریص ہے، تمہاری ہر قسم کی کامیابی دنیا اور آخرت میں چاہتا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے بہت ہی زیادہ شفیق اور مہربان ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت کے بارے میں، انعام کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان رسول اور نبی بنا کر کے جو بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کوئی دنیاوی مقصد و مفاد نہیں چاہتے تھے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت کا کوئی بدلہ ہم سے طلب کیا، کوئی اجرت ہم سے طلب کیا، کہیں پر بھی ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت، اپنی امت کے لیے خیر خواہ تھے، ہر قسم کی کامیابی چاہتے تھے، اور ہر قسم کی ترقی اس امت کے لیے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ اسی لیے آپ کے بارے میں بتایا اللہ تبارک و تعالی نے: عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس نبی کی خوبی یہ ہے کہ تمہارے لیے جو مضرت اور نقصان دہ چیزیں ہیں،
جو غیر فائدہ چیزیں ہیں، اس نبی کو بہت ہی گرا گزرتا ہے اگر تم کسی نقصان میں پڑ جاؤ، اور تمہارے لیے جو مفید چیزیں ہیں، مفید ثابت ہوتی ہیں تمہارے لیے، جس میں تمہاری کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی، اس کے لیے نبی بہت ہی زیادہ حریص ہے۔ اگر دیکھا جائے حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اگر اٹھا کر مطالعہ کیا جائے تو بہت ہی خوب اچھی طرح اس کا ہمیں اندازہ ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہ تھے، ہمیشہ ہر ایک کے لیے بھلائی چاہتے تھے، خیر خواہی تھی، اور جب بھی کوئی کسی نقصان اور جو ہے کسی مضرت میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کیا ہے تکلیف بھی ہوتی تھی۔ ایک مثال دے دی جائے جس سے یہ بات واضح ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ اپنی امت کے ساتھ خیر خواہ تھے اور اس کے لیے بھلائی چاہتے تھے۔ آپ کے فرمان لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میری امت پر گرا نہ گزرے اور میری امت کہیں مشقت پریشانی میں نہ پڑ جائے تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنا اپنی امت پر لازمی کر دیتا، واجب کر دیتا، لیکن میری امت اس بنا پر، یعنی اگر مسواک لازم ہو جائے نماز کے لیے، واجب ہو جائے تو میری امت مشقت پریشانی میں کیا ہے پڑ سکتی ہے، اسی لیے میں نے اس کو کیا ہے لازم نہیں کیا، واجب نہیں کیا۔ تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خیر خواہی، اپنی امت کی بھلائی اور امت کی ترقی اور اس کی جو ہے کامیابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو ہر نماز کے لیے کیا ہے لازم نہیں کیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں، جیسے کہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا طلب کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ میرے حق میں دعا کریے جس میں میری کامیابی ہو، ترقی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی عائشہ ما قدمت وما اخرت وما اسرت وما اعلنت، اے اللہ تو عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، جو کچھ اس سے ہوا ہے، چاہے پچھلے زمانے میں ہوا، پچھلے وقت میں ہوا، یا آگے ہونے والا ہے، اسی طرح اے اللہ تمام اس گناہوں کو بھی تو معاف فرما دے عائشہ کے جس کو اس نے شاید پوشیدہ طور پر کیا ہو، یا ایسے گناہ، ایسے خطائیں جو علانیہ طور پر جو ہے کیا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مسکرانے لگی اور اتنا زیادہ ہنسی خوشی کے مارے کہ ہنستے ہنستے انہوں نے اپنا سر نیچے جھکا لیا، جیسے کہ عام حالات میں ہم اور آپ کو کوئی خوشی پہنچتی ہے یا کوئی ایسے بات ہو جاتی جس پر ہنسنا پڑتا ہے، ہنسی آ جاتی ہے اور بہت زیادہ ہنسی آتی ہے تو انسان کیا ہے اپنے چہرے کو، اپنے سر کو نیچے جھکا لیتا ہے ہنستے ہنستے۔ یہی معاملہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا حضرت عائشہ کے حق میں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عائشہ، مجھے معلوم ہے تمہیں بے حد خوشی ہوئی اس دعا سے، لیکن یاد رکھو یہی دعا میری ہمیشہ میری امت کے لیے بھی ہوتی ہے، یہی دعا ہمیشہ میری امت کے لیے بھی ہوتی ہے، یعنی یہ دعا صرف تمہارے لیے خاص نہیں بلکہ میں اپنی تمام امتیوں کو اس خیر خواہی میں اور اس بھلائی میں شامل رکھتا ہوں، اور اپنی تمام امت کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام امتیوں کے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو میری تمام امت کے افرادوں کے پچھلے اگلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور تمام ان گناہوں کو معاف فرما دے میری امت کے جو انہوں نے پوشیدہ طور پر کرتے ہیں یا کریں گے، یا علانیہ طور پر کرتے ہیں یا کریں گے۔ اس سے یہی بات ہمیں معلوم ہو رہی حضرات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت ہی زیادہ خیر خواہ تھے اور ہر قسم کی بھلائی اپنی امت کے لیے چاہتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے حضرات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کوئی بات نکلتی، کوئی بات بطور نصیحت ہوتی، بطور وصیت ہوتی اپنے ساتھیوں کے لیے، تو یقیناً یہ ایک ایسی نصیحت، ایک ایسی وصیت ہوگی جس میں ہر قسم کی خیر اور بھلائی ہے،
اس نصیحت کو نافذ کرنا، اس وصیت پر عمل کرنا ہر قسم کی خیر و بھلائی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلط مشورہ نہیں دیتے، کوئی غلط بات نہیں کہتے، بلکہ آپ کی زبان مبارکہ سے جو بات ہوتی، جو نصیحت ہوتی یا جو وصیتیں ہوتی، یہ ایک قسم کی وحی ہوا کرتی تھی۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی اپنی ہوا، اپنے پاس سے، اپنی نفس پرستی، ہوائے نفس سے کوئی بات نہیں کہتا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، بلکہ اپنی زبان سے جو باتیں کہتا ہے یہ وحی ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ ایک وحی ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس نبی کو تائید حاصل ہے کہ نبی اپنے زبان مبارکہ سے اچھی بات، خیر اور بھلائی بات کہے گا، کبھی کوئی غلط بات اس نبی کی زبان سے نہیں نکلے گی۔ صحابہ کرام، مختلف صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت طلب کرتے، نصیحت طلب کرتے، تاکہ اس وصیت کو مضبوطی سے تھام لیں، اس نصیحت پر جو ہے اخلاص کے ساتھ عمل کر لیں، ان کی دنیا اور آخرت کیا ہے کامیاب ہو جائے۔ اور زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحتیں یا آپ سے جو نصیحتیں وصیتیں طلب کی جاتی، اس کا تعلق آخرت کی کامیابی سے ہوتا، لیکن کچھ ایسی بھی نصیحتیں اور کچھ ایسی بھی وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جس کا تعلق دنیاوی کامیابی سے ہے۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے حضرات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحتیں ہیں یا آپ کی جو وصیتیں ہیں ان کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ پہلی اہمیت یہ ہے ان وصیتوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اس میں خیر خواہی پائی گئی اور اخلاص اور نیک دلی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وصیت اور نصیحتیں کی۔ کسی قسم کی کوئی دنیاوی مقصد و مفاد یا دنیاوی لالچ، نعوذ باللہ، اس قسم کا کوئی مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں پایا گیا، بلکہ للہیت، خلوص نیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت اور وصیت کی، جب بھی آپ سے کسی نے کہا وصیت طلب کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وصیت کیا کرتے تھے، وہ وصیت صرف جس کو وصیت کی گئی ہے اس کے لیے کامیابی اس میں نہیں، بلکہ دوسروں کی بھی کامیابی اس میں پائی جاتی۔ جیسے کہ آپ کی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ صلہ رحمی کیا کرو، صلہ رحمی سے تمہاری عمر دراز ہوگی اور تمہارے رزق میں اللہ تبارک و تعالی برکت دے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، لیکن اس وصیت پر اگر غور کیا جائے، اس کا فائدہ صرف صلہ رحمی کرنے والے کو نہیں ہے، بلکہ جس کے ساتھ، جس رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کی جا رہی ہے اس کا بھی اس میں فائدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے، تو اس میں صرف اچھا سلوک کرنے والے کے لیے بھلائی اور خیر نہیں ہے، بلکہ اس پڑوسی کے ساتھ بھی خیر و بھلائی ہے جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کی وصیت نصیحتیں کو فائدہ صرف اس کو نہیں جس کو یہ نصیحت وصیت کی گئی، بلکہ دوسروں تک اس کا فائدہ کیا ہے پہنچا کرتا تھا۔ اسی طرح حضرات اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحتیں اور وصیتیں ہوا کرتی تھیں، خاص طور پر آپ سے جب کوئی وصیت نصیحت طلب کی گئی تو اس میں یہ انداز پایا جاتا تھا کہ جیسے کہ یہ آخری باتیں، آخری جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور آپ دنیا سے رخصت اور وفات ہونے والے ہیں۔ یعنی جس طرح ایک انسان اپنے اہل و عیال کو پردیس چھوڑ کر جا رہا ہے ایک عرصے کے لیے، یا ایک انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، مرض الموت میں ہے، اس وقت اس کی زبان مبارک، اس وقت اس کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں، جو نصیحتیں ہوتی ہیں، جو وصیتیں ہوتی ہیں، بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اور بہت ہی مختلف انداز سے وہ باتیں اس وقت جو ہے کرتا ہے۔ یہی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ جب بھی آپ نصیحت کرتے، جب بھی آپ وصیت کرتے، تو اس میں اتنا زیادہ اخلاص پایا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آخری باتیں ہیں اور یہ الوداعی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرات اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں اور وصیتوں کی خوبی ایک یہ بھی ہے اور ایک اہمیت اسے ہے کہ آپ کی نصیحتیں وصیتیں
مختصر جملوں میں ہوا کرتی تھی، مختصر جملوں میں ہوا کرتی تھی، لیکن اس کا معنی اور مفہوم بہت ہی زیادہ وسیع ہوا کرتا تھا۔ آپ کی نصیحتیں، آپ کی وصیتیں مختصر کلمات اور مختصر جملوں پر ہوا کرتی تھی، مختصر بات کہتے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم بہت ہی زیادہ وسیع ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے حضرات تو آپ کی ایک وصیت کو لے کر کئی جلدوں میں کیا ہے کتابیں لکھ دی گئی ہیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت یہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کسی نے آپ سے نصیحت وصیت طلب کی تو آپ نے کہا کہ تم یہ کہو کہ میں نے اللہ پر ایمان لے آیا اور اسی پر قائم رہا، اسی دین پر۔ یہ آپ کی وصیت تھی، مختصر جملوں میں مختصر باتیں، لیکن اس وصیت کو لے کر اہل علم نے مختلف زمانوں میں اس کی تشریح کی اور اس پر یہ مصنفات ان کی پائی گئی، پوری کتاب صرف آپ کی ایک وصیت اور ایک نصیحت پر۔ تو یہ آپ کی نصیحت وصیت کی اہمیت کی مختصر انداز میں مختصر جملوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اور اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے بہت ہی وسیع ہوا کرتا تھا۔ حضرات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے خیرخواہ، ہر قسم کی خیرخواہی بھلائی چاہتے تھے، اسی لیے آپ کی زبان مبارکہ سے جو باتیں نکلی، جو نصیحتیں نکلی، جو وصیتیں تھیں اپنی امت کے لیے، وہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کی کیا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کو قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ آج کی ملاقات میں ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں، اگلی نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت لے کر کے حاضر ہوں گے، اور اسی پر کیا ہے ہماری گفتگو ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔